آپ نے اللہ کا ذکر کیا کس قدر؟ غوث پاک کہتے ہیں 25 سال میں عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا۔ 25 سال غوث پاک کہتے ہیں میں عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا۔ غوث پاک کہتے ہیں رات عشاء سے فجر تک میں ایک قرآن مجید کو ختم کر لیتا۔ اور آپ کا جہاں بغداد میں مزار ہے نا، وہاں پر تحقیق کے مطابق، یہ بھی ناقص تحقیق ہے، غوث پاک کی عبادت کی تحقیق کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا جہاں مزار پاک ہے، غوث پاک نے یہاں پر بیٹھ کے 50,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، ذکر کیا، تو رب نے فرمایا اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ آج چرچا ہوا، گلی گلی نگر نگر غوث اعظم کا ذکر ہے۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں پہ غوث پاک کا ذکر نہیں ہے؟ کوئی ان کو عقیدت میں یاد کرتا ہے تو کوئی تنقید سے یاد کرتا ہے۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے ذکر کیا، اللہ نے آپ کا ایسا چرچا کروایا، ایسا چرچا کروایا کہ ہر ولی کا عرس ہوتا ہے، لیکن غوث پاک کا عرس سب عرسوں سے جدا ہے، تمام اراض سے جدا ہے۔ ہر ولی کا عرس سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، غوث پاک کا عرس ہر مہینے آتا ہے، ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ ہر ولی کا عرس سال میں ایک مرتبہ، غوث پاک کا عرس سال میں 12 مرتبہ۔ ہر ولی کا عرس اس کے مزار پر، غوث پاک کا عرس ہر گھر پر۔ گزرے میری عمر تجھ سے ڈرتے ڈرتے، گزرے میری عمر تجھ سے ڈرتے ڈرتے، توفیق یہ مل جائے مرتے مرتے، جاری ہو میری زباں پہ اللہ اللہ، دم نکلے تیرا ہی ذکر کرتے کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے بڑے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ہمارے بچے بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ یار یہ بچے بڑے خراب ہو گئے ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ بات نہیں مانتے، یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ فلاں نہیں کرتے۔ میں نے کہا آپ نے اس پہ کتنی محنت کی ہے، آؤ چلو جنان کی طرف۔ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، ماؤں بہنوں کو جا کے سنائیں، میں نسخہ دیتا ہوں، اگر آپ کے بچے سیدھے نہ ہو گئے مجھے پکڑ لیں۔ آج بچے نیک اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں کیا کر رہی ہیں جناب، ڈرامہ لگا ہوا ہے، قسط چل رہی ہے اور وہ روٹی پکا رہی ہے، ڈرامے کی قسط چل رہی ہے، وہ کپڑے سی رہی ہے۔ ایسے بچے تھوڑی نیک ہوں گے، ایسے تمہارے گھر صلاح الدین ایوبی کا وارث تھوڑی پیدا ہوگا، ایسے عبد القادر جیلانی کا مرید تمہارے گھر میں تھوڑی پیدا ہوگا۔ وہاں دیکھو جیلان کی طرف، ام الجبار حضرت فاطمہ، نام آپ کا حضرت فاطمہ تھا، لقب آپ کا ام الجبار ام الخیر تھا۔ آپ جب روٹی پکاتی تو حضور پہ درود پڑھتی۔ غوث پاک کی والدہ ماندہ روٹی پکا رہی ہیں لیکن حضور پہ درود بھیج رہی ہیں، آپ کپڑے سی رہی ہیں، حضور پہ درود بھیج رہی ہیں۔ میں نے کہا ایسی ماں ہو جو روٹی پکائے، آٹا گوندے پھر روٹی پکائے تب بھی حضور پہ درود بھیج رہی ہو، اور جو کپڑے سیے تب بھی حضور پہ درود بھیج رہی ہو، بتاؤ وہ کپڑے پہن کے وہ نوارے کھا کر کوئی کیسے عبد القادر جیلانی نہ بنتا ہو؟ وہ نوارے کھا کر، وہ کپڑے پہن کر، وہ نصیحتیں لے کر کوئی کیسے عبد القادر جیلانی نہ ہو؟ جس کی ماں حمل میں، بچہ پیٹ میں ہو تو آدھا قرآن اپنے بچے کو حمل کے اندر ہی حفظ کرا دیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج مسئلہ یہ ہے کہ جب ام الجبار ام الخیر حضرت فاطمہ کا دامن چھوڑا نا، غوث پاک کی والدہ کا، تو جب ان کا دامن چھوڑا، یقین کرو حضرت فاطمہ تو زہرا کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ اپنی بچیوں کو چادر زہرا دو، ان کو ایکٹرس نہ دکھاؤ، ان کو ڈرامے نہ دکھاؤ، ان کو حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھاؤ۔ آپ کو پتہ ہے فرشتہ ایک وقت میں ہنستا ہے تب جب عورت کو لٹا دیتے ہیں اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کوئی غیر میڈم اس کا منہ نہ دیکھے، اس وقت فرشتہ ہنستا ہے، یہ روایت میں موجود ہے۔ اس وقت فرشتہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے یار ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ جب یہ حیات تھی، اس کے نامہ اعمال کی کتاب کھلی تھی، تب اس کو خوب بے حیائی کروائی،
جب اس کے نامہ اعمال کی کتاب کھلی تھی، حیات تھی، زندہ تھی، تب اس کو خوب بے حیائی کروائی. آج مردہ پڑی ہے اور اس کو پردہ کرواتا ہے. آج تو اس کا نامہ اعمال بھی بند ہے، آج تو حساب کتاب بھی بند ہے، اور آج اس کو پردہ کرواتا ہے. تو اس لیے وہ جن کا آنچل سورج نے بھی نہ دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا، جن کو سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکا، اعلیٰ حضرت نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اور کاش معاشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے ان کی شوکت پہ سب لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضور غوث اعظم کی اکرامت سنا دوں آپ کو، مزہ آ جائے گا. اس پر ممبر پہ بیٹھے ہیں، بغداد کے ممبر پہ آپ روایت بیان کر رہے ہیں کہ میرے نانا جان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات یوں گئے، آسمانوں کی سیر کی اور آئے، ابھی تک کنڈی ہل رہی تھی. یہ سب نے سنا ہوا نا، کنڈی ہل رہی تھی. سامنے سے ایک عیسائی گزرا، زبان نہیں چلائی، دل میں سوچا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا، عیسائی نے، وہ آسمانوں سے وہ آئے، کنڈی ہلتی ہو، یہ عبد القادر جیلانی تو ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں چلا، زبان پہ نہیں آیا. یہ ہے حضور غوث پاک. غوث پاک نے تقریر کو روک دیا. اب غوث پاک کو جو سننے آتے تھے نا، وہ مجمع ایسا ہوتا تھا. پہلے تو غوث پاک نے جب تقریر شروع کی تھی، جب درس و تدریس شروع کیا، غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے پاس سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ دین کی شان ہے کہ جب اس کو سرے سے کوئی شروع کرتا ہے، پہلے وہ بندے کو آزماتا ہے، پہلے وہ بندے کو آزماتا ہے. ہم غوث پاک کے مرید ہیں نا. میں اس مسجد میں تقریر کرتا رہا، شروع میں لوگ کہتے تھے یہ مولوی کیا ہے، یہ کیا سمجھ نہیں آتی. لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، یار آپ یہ نعرے لگا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. آج سرور سے سن رہے ہیں تو یہ بھی غوث پاک کا فیض ہے. حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ پہلے مجھے کچھ سننے نہیں آتا تھا، پھر میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ مجھے جناب انسان مخلوق اتنی سننے آتی کہ جہاں تک نظر کی بصارت ختم ہوتی وہاں تک سارے ہی سر ہوتے. غوث پاک کہتے ہیں یہاں تک کہ لوگ تو سننے آئے، جنات تو سننے آئے، عبد القادر جیلانی کو بغداد کے ممبر پر پرندے بھی سننے آئے. غوث پاک نے جب وہ عیسائی گزرا، اس کے دل میں چلا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنڈی ہلتی رہے، کوئی بندہ آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. غوث پاک نے تقریر کو روک دیا. وہ بندہ بڑی دور کھڑا تھا، سوچا بھی اس نے دل میں تھا، زبان پہ نہ آیا. غوث پاک نے کہا یوں ہاتھ پیرا داڑھی پہ، کہا جب تک تجھے اپنے نانے کی شان منوا نہ دوں میرا نام عبد القادر جیلانی نہیں ہے. اس کے دل میں چلا بس. وہ گھر گیا، روایت موجود ہے، گھر گیا، جا کے اس نے اپنی آہیہ کو کہا کہ روٹی سالن لے کے آؤ. وہ جیسی روٹی اور سالن لے کے آئی، روٹی سالن ابھی گرم تھا. اس نے کہا کہ میں یوں گیا اور یوں آیا، یوں گیا یوں آیا. ندی سامنے تھی، ڈبکی لگا کے یوں آیا. وہ جیسے گیا ندی میں اس نے چھلانگ ماری، دوبارہ نکلا تو پہلے وہ تھا اب وہ تھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلے وہ تھا اب وہ تھی. جناب عورت بن گئی، بستی بھی اور وادی بھی اور. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کسی نے اس کو پسند کر لیا، اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اس میں سے بچے ہو گئے. کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے. ایک دن پھر اس کے دل میں سوچ آئی. اس نے کہا میرا شوہر تو کام میں مصروف ہے، بچے بھی مصروف ہیں، کیوں نہ آج پھر ڈبکی لگاؤں.
اس نے جناب جا کے اس ندی میں ڈبکی لگائی اور نکلا، پہلے وہ تھی اب وہ تھا۔ جب آیا تو دیکھا روٹی گرم تھی، سالن بھی گرم تھا۔ آلیہ نے کہا تم نے تو کہا تھا ڈبکی لگا کے آؤں گا، تم اتنی جلدی آ گئے؟ کہا میں جلدی آ گیا، مجھ کو تو برسوں بیت گئے، مجھے تو کئی سال ہو گئے، تو کہہ رہی جلدی آ گئے؟ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، رک ابھی میں باب بغداد والے کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور جا کے سارا قصہ سنا دیا۔ عیسائی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، غوث پاک کے قدم چومے اور آپ کا مرید بھی ہو گیا۔ وہاں کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر کیا کوئی جانے بلا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ ہو محی الدین، اے مجمع خضر بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جائیں جلوہ زیبا تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔